بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے۔ کئی ہفتوں سے، بلکہ گزشتہ 2 ہفتوں سے ہمارا پروگرام قربانی کے حوالے سے چل رہا ہے، اور آج یہ میری کوشش تو ہوگی کہ آج آخری پروگرام قربانی کا کروں، چونکہ اگلے پیر کو میں اور آپ اس پروگرام کے حوالے سے ملاقات نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر ہے قربانی ہوگی اس دن، عید قربان ہے۔ ایک بات پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، گلی گلی رونق آ گئی ہے، جانور آ گئے ہیں، گلیوں میں بن گئے ہیں، رات رات بھر جگے ہو رہے ہیں۔ ایک تھوڑی سی احتیاط کے تقاضے یہ ہیں کہ اگر جہاں جہاں گلیوں میں جانور، آپ میں آج کل پتہ ہے کہ آپ کو کہ مچھر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، موسم کی تبدیلی ہے، رات میں سردی اور دن میں گرمی ہے، فلو پھیلا ہوا ہے۔ کراچی کی بات کر رہا ہوں، باقی شہروں کا مجھے نہیں معلوم۔ تو ذرا سی احتیاط یہ کریں کہ جہاں جہاں جانور موجود ہیں وہاں کم از کم مچھر مار اسپرے کرتے رہیں، جانور کی بھی حفاظت رہے گی، اہل محلہ کی بھی۔ بچوں کو ذرا جانوروں سے دور رکھیں، اس لیے کہ بچے بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں اور جراثیم وغیرہ ان کے بعد چلے جاتے ہیں۔ اور اگر دستیاب ہو جائے، بہت سستا سا ملتا ہے، تو یہ جو چونے کا پاؤڈر ہوتا ہے، یہ جانور کے ارد گرد وہ پیشاب کرتے ہیں اور جو گندگی پھیلاتے ہیں، ارد گرد ذرا سا چونا ڈال دیں۔ احتیاط کے تقاضے، اور جب آپ ذبح کریں تو کوشش کیجیے گا کہ اس کی آلائشیں سڑکوں پہ نہ پھینکیں، اس کا خون جہاں گرے۔ ایک تو طریقہ یہ بڑا نامناسب سا ہے کہ ہم سڑکوں پہ قربانی کرتے ہیں، اور وہ قربانی کا خون جو ہے وہ لوگوں کے پیروں کے نیچے بےدبی ہوتی ہے اس کی، احتیاط سے گڑھا کھود کے وہاں، لیکن اب اتنی احتیاط تو کوئی کرتا نہیں ہے۔ تو پھر بھی احتیاط یہ کریں کہ وہ گندگی نہ پھیلے تو زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ اس سے آپ کے دوست احباب، بھائی، اہل محلہ، خود ہو سکتا اللہ نہ کرے آپ کے اپنے بچے بیماری کا شکار ہو جائیں، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی تو سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ بڑے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ ذبح کے حوالے سے چونکہ اب اگلے پیر کو، جو آنے والا پیر ہے، ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ مسائل مفتی صاحب سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب نے بھی ویلفیئر کے حوالے سے بہت سی قربانیوں کا اہتمام کر کے رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی قربانی کرنے جا رہے ہیں منڈے کے بعد۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی آدمی کے پاس، میں 1-2 بنیادی مسائل جو پچھلے پروگرام میں میرے پاس رہ گئے تھے، کچھ صاحبان نے پوچھے تھے، مقروض پر قربانی نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر مقروض کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہوتا بھی نہیں ہے، اور ہے بھی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس کے لیے فرض یہ ہے کہ لوگوں کا قرض ادا کریں۔ ایک آدمی صاحب نصاب تھا، اس نے جانور خریدا، اس کا نصاب کم ہو گیا، جی، جانور چوری ہو گیا، تو اب کیا کرے وہ؟ اب جانور اگر چوری ہوا ہے، اب اس کا نصاب بھی نہیں رہا۔ طلوع فجر سے پہلے 10ویں کی طلوع فجر سے پہلے اگر جانور چوری ہو گیا ہے، یا تو اور صاحب نصاب بھی نہیں رہا، تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد جانور تھا، اور طلوع فجر کے بعد جو ہے، یا جانور نہیں بھی تھا لیکن وہ طلوع فجر تک 10ویں کی وہ تھا، غنی تھا، اس کے بعد چوری ہوئی اس کے یہاں پہ، تو اب اس کے ذمہ میں قربانی واجب ہو چکی ہے۔ اب یہ غریب ہو جانا اس قربانی کو ختم نہیں کرے گا، کیونکہ وہ فرض ہو چکی تھی اس کے، اب وہ قرض لے کے کرے۔ اچھا، جس وقت قربانی کا وقت باقی تھا تو وہ مطلب غنی ہو گیا، تو اب اس کو قربانی کرنی ہے، کرو۔ جی، اب کرنے ہوگی۔ اچھا، 7 حصے دار، قربانی میں 7 حصے ہوں گے، تو 7 حصے دار جو ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟ دیکھیں، اس میں 7 حصے داروں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، کم از کم مسلمان ہونا ضروری ہے۔ ظاہر ہے اس کے بغیر قربانی تو مسلمان ہی کرے گا نا۔ اچھا جی، تو اب اگر سب مسلمان ہیں تو پھر ان کا حصہ شیئر ہو سکتا ہے۔ اچھا، ان کی کوالٹیز میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ہوتا ہے نا کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ صاحب اس آدمی کو ہم شامل نہیں کریں گے، یہ نمازی پرہیزی نہیں ہے اور ہماری قربانی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ میرا لیے تو ایک احتیاط کی بات ہے، لیکن اگر وہ شامل ہو جائے گا قربانی تو ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ جدہ سے ہماری بہن آ گئی ساجدہ، ذرا ان سے بات کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ مقیم جدہ کے لیے کون سا حج افضل ہے؟ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں یا حج افراد ہی کرنا چاہیے؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میدان عرفات میں جمع قصر پڑھنی ہوتی ہے، ظہر اور عصر، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء، تو جدہ والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جمع قصر ہی پڑھیں یا 4.5 رکعت پڑھیں فرض نماز؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک، بات کرتے ہیں۔ ذرا یہ اعظم صاحب آ گئے سیال کوٹ سے، ذرا ان سے بھی بات کر لیں۔ السلام علیکم اعظم صاحب، آپ کی لائن ڈراپ ہوئی۔ مفتی صاحب پہلے ان کا ساجدہ کے دونوں سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں۔ میں اصل میں آج بڑا تیزی سے اپنے سوال نپٹانا چاہتا ہوں،
جی جی کیونکہ قربانی کے حوالے سے ہمارے پاس آخری موقع ہے بات کرنے کا. دیکھیں جی یہ جدہ والوں کے لیے حج جو ہے تمتع نہیں ہے. تمتع نہیں ہے, ان کے لیے یا تو حج افراد ہے یا حج قران ہے. تو دونوں میں سے جو چاہیں کر لیں, اور قران جو ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور افراد کرنا چاہیں تو افراد بھی کر سکتے ہیں, تمتع نہیں کر سکتے. یہ تمتع آفاقی کے لیے, تمتع آفاقی کے لیے تمتع آفاقی کے لیے افراد اور قران جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. عرفات میں جو جمع ہوتی ہیں نمازوں کی 2 نمازیں, وہ یہ بھی اسی طرح پڑھیں گے. دیکھیں جو بھی حاجی وہاں پر ہوتا ہے اور اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ دونوں نمازوں کو جمع کرے گا. اچھا. اور جدے والے جو ہے مکہ معظمہ سے چونکہ ان کا فاصلہ سفر کا نہیں ہے, حتیٰ کہ منی تک, مزدلفہ تک, عرفات تک بھی ان کا فاصلہ سفر کا نہیں بنتا, تو وہ پوری ہی نماز پڑھیں گے. پوری نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے بہن. ابھی اچھا اب ذرا سے آپ اگر آنا چاہیں تو ویلکم, آپ بالکل بلا تکلف مجھے انٹرپٹ یہ لیجئے. ابھی میں نے کہا ہی تھا اعظم صاحب انڈیا سے. جی اعظم صاحب السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں؟ اللہ کا کرم ہے, دعا ہے آپ کی. فرمائیے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے قربانی کے مسئلے سے ہٹ کر اور ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کر لیجئے, ہم تو بیٹھے اسی لیے. رمضان میں جو ہے اعجاز قرآن جو پروگرام تھا. ہاں ہلو یار, اعجاز قرآن تو میں نے ہی کیا تھا پروگرام. اب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تو کچھ جواب دوسرے مہینوں میں بھی کنٹینیو کرے تو بہتر ہوگا. ہاں دوسرے مہینوں میں بھی کنٹینیو کریں گے تو بہتر ہوگا. یار اعجاز صاحب, میں اعظم صاحب ایک بات بتاؤں, یقین جانیے جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بات میرے دل میں بھی ہے اور یہ میں ڈسکس کر بھی چکا ہوں, اور زندگی بخیر رہی. تو اعجاز قرآن کے حوالے سے میں, میری پوری ٹیم جو ہے کیو ٹی وی کی, میں اس سے بات کر رہا ہوں. ایک پروگرام انشاءاللہ شروع کریں گے. میرا بہت دل چاہتا ہے اعجاز قرآن پہ پروگرام کرنے کے لیے. بہت بڑھیا. اور کوئی سوال ہے تو بتائیے. میرا سوال یہ ہے کہ قربانی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور خلفائے راشدہ کے نام پہ دے سکتے ہیں؟ یہ میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. جی مفتی صاحب بتا دیجئے. جی ہاں بالکل, یہ بڑی سعادت کی بات ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی امت کے لیے قربانی فرمائی, اور جو غریب نہیں کر سکتے ہیں ان کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے. لیکن اغنیا پر ابھی یہ چاہیے, انہیں سعادت ہے ان کے لیے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربانی کریں, اور ایصال ثواب کے طور پر اسی طرح جو ہے خلفائے راشدین یا دیگر صحابہ کرام کے نام پر قربانی کرے تو سب کا سب اجر و ثواب کا باعث ہے. کی جا سکتی ہو, کرنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ضرور کرنی چاہیے, اس لیے کہ اللہ کے رسول کے احسانوں کا بدلہ ان کی امت چکا تو نہیں سکتی, کوئی بھی نہیں چکا سکتا. امت کیا نہیں چکا سکتی. ایک چھوٹا سا اگر ہدیہ پیش کر دیا جائے سرکار کی خدمت میں تو ہو سکتا ہے گناہوں کا کفارہ بن جائے. نازیہ بہن آ گئی ہمارے ساتھ, نازیہ رشید آ گئی کراچی سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس نے فرض حج نہ کیا ہو, اس کو اس طرح حج پر بھیجنا کہ اس کی ملک میں حج کی کل رقم تو نہ دی جائے, مگر بلکہ ایک جاننے والے ٹریول ایجنٹ کو کچھ رقم دے دیں اور باقی انسٹالمنٹ کر لیں, اور انسٹالمنٹ بھی ٹریول ایجنٹ کو نہ دیں, اس شخص کو دیں کہ آنے کے بعد وہ قسطوں میں ادا کرتا رہے. تو کیا اس طرح اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ اچھا, اور ہیلو جی میں سن رہا ہوں. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ مقتدی بھائی آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے, مجھے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا. میری آواز ہلکی آ رہی ہے؟ جی بہت ہلکی. اچھا, اب صحیح آئے گی انشاءاللہ. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ مقتدی دوسری رکعت کے قاعدے میں امام کے ساتھ شامل ہوا, ابھی اس نے اتحیات پڑھنی شروع ہی کی تھی کہ امام صاحب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب مقتدی کے تیسری رکعت میں شامل ہو جائے یا پھر اتحیات پڑھے, جبکہ اس کا غالب گمان یہ ہو کہ اگر اس نے اتحیات پوری پڑھی تو امام صاحب رکوع میں بھی جا سکتے ہیں. اچھا, اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے ہاؤس بلڈنگ سے قرض لیا ہوا ہو تو کیا اس شخص پر زکوٰۃ اور حج کیا فرض ہو جائے گا؟ اس کی حج اور زکوٰۃ کی فرضیت کا کیا معاملہ ہوگا اس طرح؟ ٹھیک ہے. یہ خورشید صاحب ہیں کوئی ہمارے ساتھ یو کے سے. السلام علیکم خورشید صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ. آپ کی آواز تو ایسی آ رہی ہے جیسے آپ میرے کنٹرول روم سے بول رہے ہیں. بہت بڑی مہربانی, جزاک اللہ. مفتی صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا تھا. ڈاکٹر صاحب بتائیے. وہ یہ تھا کہ یہاں پہ یو کے میں ایسا ہے کہ ہم لوگ صاحب کو پیسے دے دیتے ہیں قربانی کے, اور وہ لوگ ہمیں گوشت لا کے دے دیں کہ بھی ہم نے آپ کی قربانی کر دی. نہ ہم جانور دیکھ پاتے ہیں نہ جانور کو ہاتھ لگاتے ہیں, کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. تو اس لیے پوچھنا ہے کہ کیا ایسا قربانی کا کرنا ہے اس طرح سے جائز ہے, یہ صحیح ہے؟
اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے خورشید صاحب، وہاں یو کے میں ہمارا کیو ٹی وی کیسا دیکھا جاتا ہے؟ بہت اچھا تھا، بہت لوگ صاف ستھرا نظر آتا ہے؟ دعائیں دیتے ہیں ہم لوگ تو. اچھا میں کلیئر نظر آتا ہے؟ بہت کلیئر جی، بالکل کلیئر. آپ کی آواز اتنی کلیئر آ رہی. چلیے بہت شکریہ آپ کا. اچھا اب ایک کام کریں پھر، اب اتنی خوشی آپ نے مجھے دے دی ہے کہ دل چاہتا ہے خوش ہو کے بریک پہ چلا جاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. خورشید صاحب کی کال لے کر گیا تھا اور مظفر آباد کے سجاد صاحب جو ہیں اس وقت میرے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سجاد صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہلو سر، میرا یہ سوال ہے. جی جی فرمائیے. سوال میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے قرض دینا بھی ہے اور قرض لینا بھی ہے کاروباری حساب سے. جی اس میں ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں. قربانی کیا اس میں حرج تو نہیں ہے؟ ایک سوال یہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک گھر کا واحد آدمی ہے جو کہ سربراہ ہے، وہ اس کے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ اگر قربانی دینا چاہے تو نابالغ بچوں کی قربانی کر سکتا ہے؟ اچھا اور جی یہ دو سوال ہیں. چلیے ابھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کلام مفتی صاحب. ذرا اب پہلے تو ہماری ان کی نازیہ رشید کے سوالات ہیں 3. جی جی. اور حج پر کسی کو بھیجنا ہے فرض ادا کرنے کے لیے، اور وہ ایجنٹ کے تھرو جو ہے پیسے دلواتی ہیں، انہیں رقم دینا چاہتی ہے اور وہ بھی واپسی پر قسطوں میں ادا کریں گی، اس طرح اس کا فرض حج زیادہ ہو جائے. دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ غریب آدمی اگر فرض ادا کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا کرے، یہ بنیادی کوشچن ہے. تو اس کے اندر تمام صورتیں آ جائیں گی. یہ بندہ بھی آ جائے گا جس کے بارے میں پوچھا گیا. تو یہ شخص اگر مکہ معظمہ پہنچ جاتا ہے، اگرچہ کہ اس کی ملکیت میں پیسے نہیں دیے گئے، اس پہ حج فرض نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود فقہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر مکہ معظمہ پہنچ گیا اور اس نے اپنا یہ حج فرض کی نیت سے ادا کیا تو اس کا فریضہ ادا ہو جائے گا. اچھا. اور اگر اس نے فرض کی نیت نہیں کی، نفل کی نیت رکھی، تو پھر نفل ہی ہوگا، فرض ادا نہیں ہوگا. فرض ادا نہیں ہوگا. تو اس کو ایک مثال سے ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جس طرح کے مسافر پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ جمعہ پڑھے گا فرض کی نیت سے تو ادا ہو جائے گا. ادا ہو جائے گا. ہاں اسی طرح. اچھا ذرا میں بنگلہ دیش کے حسان صاحب سے بات کروں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو سلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بنگلہ دیش سے محمد حسان بول رہا ہوں. جی جی میں سمجھ گیا، فرمائیے. مفتی صاحب سے میری سوال ہے کہ مفتی صاحب سے میری سوال ہے کہ قربانی کی گوشت ہم ہیلو. ارے بھائی لائن ڈراپ ہو گئی. قربانی کا گوشت کس کس کو دے سکتے ہیں، کب تک رکھ سکتے ہیں، غالباً یہی پوچھنا چاہتے تھے. اچھا یہ ڈاکٹر اعجاز صاحب ہیں. اچھا جی ڈاکٹر اعجاز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. مانسیرا کا موسم کیسا ہے؟ جی کوشچن یہ ہے کہ کیا ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں حقیقہ اور قربانی ایک طور پہ بھی کر سکتے ہیں؟ جیسے ہم نے 2 قربانی کے بکرے ذبح کر دیے تو ایک بچے کی طرف سے وہ قربانی بھی ہو جائے گی ہماری اور ساتھ حقیقہ بھی ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا مفتی صاحب نازیہ رشید صاحبہ کا دوسرا سوال تھا کہ ایک مقتدی جو ہے دوسری رکعت میں شامل ہوا اور اس وقت ہوا جب اتحیات میں کہ امام صاحب کھڑے ہو چکے تھے اور خطرہ یہ تھا کہ اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا تو وہ رکوع میں چلے جائیں گے. اس کا حکم یہ ہے کہ جب وہ امام کے ساتھ شامل ہوا تو اب اس پہ اتحیات پوری کرنا واجب ہے. تو یہ اتحیات پوری کرے گا چاہے امام صاحب جو ہے اگلی رکعت میں کیوں نہ چلے جائے. تیسری رکعت میں بھی امام صاحب اگلی رکعت کے رکوع میں کیوں نہ چلے جائیں تب بھی یہ اتحیات پوری کیے بغیر نہیں اٹھے گا. اتحیات اپنے پوری کرے اور اس کے بعد اگر امام اگلی رکعت میں چلا گیا تو یہ کھڑا ہو اتنی دیر تک جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے یا 3 رکعت کی مقدار تک، تو 3 سبحان اللہ کی مقدار تک، اس کے بعد پھر یہ رکوع میں چلا جائے. اور اگر امام قیام میں مل جاتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو. ایچ بی ایف سی سے کسی نے قرضہ لے رکھا ہے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے، تو کیا وہ حج کر سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں بعض علماء کا تو یہ اس کے بارے میں رائے یہ ہے کہ ایسے قرضے جو کہ طویل المدت ہوتے ہیں
اور جن کی اقساط ہوتی ہیں تو 20 سال اور 25 سال پر مشتمل ہوتا ہے. صرف وہی اقساط جو اس مہینے میں ادا کرنی ہے اتنی ہی قسط جو ہے زکوٰۃ کو مانے ہوگی، باقی رقم جو ہے اس قسط کو نکالنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ ادا کی جائے. اسی طرح سے اس کے اوپر حج کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات ہے تو وہ بھی اسی کے اندر آئیں گے کہ جو قسط اس کو ادا کرنی ہے اتنے اس کو منع کر دے، باقی دیکھ لے اس کے بعد نصاب بچتا تو زکوٰۃ بھی ادا کرے اور اگر بچتی ہے تو حج بھی ادا کرے. یہ ایک نظریہ ہے جو ہمارے مطلب کہ جو مجھے پسند ہے اس حوالے سے. اچھا، یو کے خورشید صاحب نے پوچھا تھا کہ قربانی کے پیسے ہی کسی صاحب کو دے دیتے ہیں، وہ انہیں گوشت بھجوا دیتے ہیں، نہ انہوں نے جانور دیکھا نہ اسے ذبح کرتے ہوئے دیکھا، کیا اس طرح قربانی ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ قابل اعتماد آدمی ہے، دیندار آدمی ہے کہ جس کے بارے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ فراڈ نہیں کرے گا تو اس کو ہم کروا سکتے ہیں، جبکہ مسلمان بھی ہے وہ شخص تو اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ڈاؤٹ والی بات ہے تو پھر ایسا نہ کریں کہ ہر شخص کو نہ دیں پیسے، جس کے اوپر اعتماد ہے صرف اسی کو دیں. سجاد صاحب مظفر آباد سے کہتے ہیں کاروبار لیا ہوا ہے، قرضہ ہم پر بھی ہے، ہمیں بھی کسی کا قرض دینا ہے، کسی کو ہم سے قرض لینا ہے، ایسی صورت میں قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں ہر شخص جو بھی کاروبار کرتا ہے تو وہ کسی سے قرضہ وصول کرے گا اور کسی کو دینا ہوتا ہے. کاروبار تو چلتا ہی بیشتر کریڈٹ پر ہے. اس کے اندر ہی اپنا حساب کتاب لگائیں کہ ان کی دکان میں یا کاروبار میں کتنی ملکیت ہے اور اس کے بعد ان کو کتنا قرضہ دینا ہے اور کتنا قرضہ وصول کرنا ہے. جو وصول کرنا ہے وہ اپنی ملکیت میں اس کے ساتھ حساب کتاب کریں، ٹوٹل بنانے کے بعد جتنا دینا ہے اس کو منع کر دیں، پھر دیکھیں نصاب کی رقم بچتی ہے نہیں بچتی تو اس کے اوپر ادا کریں گے. گھر کا سربراہ نابالغ بچوں کی قربانی بھی کرے گا؟ یہ واجب نہیں ہے گھر کے سربراہ پر نابالغ بچوں کی قربانی کرنا، خود بچوں پہ بھی واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی صاحب مال ہے جس کو اللہ نے دولت دی ہے، اگر وہ اپنے بچوں کی طرف سے کرنا چاہتا ہے، نابالغ بچوں کی طرف سے، تو کر سکتا ہے. اگر بچے بالغ ہیں اور بچے صاحب نصاب نہیں ہیں، یعنی سربراہ ہی صرف صاحب نصاب ہے، بچے نہیں ہیں لیکن بالغ ہیں، تو قربانی ان پر تو نہیں ہوئی؟ ان پہ واجب نہیں ہے لیکن ان کی اجازت سے کر سکتا ہے، بالغ ہوگی. اچھا، یہ بنگلہ دیش کے بھائی حسان کی کال تھی جو کٹ گئی اور ڈراپ ہو گئی ہے کال. انہوں نے پوچھا تھا کہ قربانی کا گوشت کب تک رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں ابتدائی اسلام میں تو منع کیا گیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے، تو اس وقت غربت بہت تھی. اس کے بعد پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا، تو اب قربانی کا گوشت کی کوئی مدت نہیں ہے ہم کتنا عرصے رکھ سکیں. لیکن اس کے اندر یہ احتیاط کرنی چاہیے، بعض لوگ تو شاید پورا سال چلا لیتے ہیں. مفتی صاحب قربانی کے گوشت سے محرم کا حلیم پکاتے ہیں لوگ. چلو یہ تو کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں ہے، 1 مہینے کی بات ہی ہے. میں تو اگلے سال کی بات کر رہا ہوں. جی اگلے سال بھی کباب اسی کے بن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بہرحال احتیاط کیجیے، بیماری کا باعث بھی بنتا ہے اتنا عرصہ فریز کیا ہوا گوشت رکھا جائے. میرے بھائی سے جلدی خرچ کر لیں تو اچھا ہے، لیکن آپ نے تو ایک ایسا دلچسپ، وہ تو آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، میں پتہ نہیں کیا پوچھنے والا تھا. سنت تو یہ ہے کہ 3 حصے کیے جائے. ایک حصہ جو ہے عائز اقربا کو دیا جائے، ایک حصہ غربا فقراء کو دیا جائے اور ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیا جائے. تو یہ سنت. بعض لوگ سارا ہی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، وہ بھی جائز ہے. ہمارے ہاں تو اصل میں ایک رواج یہ ہے نا کہ جانور بعد میں خریدنے منڈی بعد میں جاتے ہیں، ڈیپ فریزر خریدنے پہلے جاتے ہیں. یہ آپ ادھر مارکیٹ میں جا کے دیں گے، الیکٹرانک مارکیٹ میں ڈیپ فریزروں کی ڈھیر لگا ہوا ہے. ہمارے جتنے جیسے منڈی میں جانور آ رہے ہیں ویسے الیکٹرانک مارکیٹ میں ڈیپ فریزر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. خیر چھوڑیے کہ بھائی یہ کچھ باتیں ہیں جو میرے اور آپ کے درمیان روز ہوتی ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں کہہ دیتا ہوں، اب آپ کی طرف سے نہ صحیح، اپنی طرف سے صحیح. بہرحال ڈاکٹر اعجاز صاحب نے مانسرا سے پوچھا عقیقہ اور قربانی ایک ہی جانور میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیں انہوں نے کہا تھا کہ بکرے کا بالفرض، تو ایک ہی بکرے میں عقیقہ اور قربانی نہیں ہو سکتے. تو حصہ ہی ایک ہے، وہ تو ایک ہی حصہ ہے. اس میں یا تو عقیقہ کر لیں یا پھر آپ قربانی کر لیں. اسی طرح گائے میں اگر ایک شیر ہے آپ کا صرف اور اس کے اندر آپ یہ دونوں کام نکالنا چاہیں تو نہیں ہو سکتا. ہاں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں جیسے گائے یا اونٹ بھینس وغیرہ میں، تو اس میں ایک حصے میں قربانی کی نیت کر لیں، دوسرے حصے میں آپ عقیقے کی نیت کر لیں. یہ تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے. 2 حصوں میں 2 حصے لینے پڑیں گے اس میں. جی. ہاں یہ ہو سکتا ہے جیسے 7 حصوں کی گائے ہے اور 5 حصے آپ کے بہن بھائیوں میں دوست و احباب میں بڑھ گئے ہیں اور 2 حصے بچ گئے تو ایک پہ عقیقہ کر دیجئے، ایک پہ قربانی کر لیجئے، وہ ادا ہو جائے گا. اس طرح ہو سکتا ہے. ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں ذبح کرنے کا صحیح طریقہ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت نرمی کا رویہ اختیار کیا جائے، اس کے سامنے چھریاں تیز نہ کی جائے، اس کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے
اور اس کو کھلا پلا کے اچھا کر کے، اور اس کو جب زمین پہ گرایا جائے تو اس طرح سے گرایا جائے کہ اس کا بایاں شانہ یعنی الٹی جانب وہ زمین پہ لگی ہو اور سیدھی جانب اس کی اوپر کی جانب اور منہ قبلے کی طرف ہو۔ اب ذبح کرنے والا اپنا دایاں گھٹنا اس کے شانے پہ رکھے گا، اس کے دائیں شانے پہ رکھے گا، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دے گا، تو اس سے جانور ذبح ہو جائے گا۔ باقی دعا بھی ہے جو کتابوں میں آتی ہے، اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین بذلک امرت، یہ پوری کی پوری دعا ہے۔ تو اس کے آخر میں جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر آتا، تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھ دیں گے تو جانور ذبح ہو جائے گا۔ پھر جس کی طرف سے جانور ذبح کر رہے ہیں خود اپنی طرف سے تو اپنی نیت کر لیجئے، اور اگر کسی اور کی طرف سے ہے تو پھر اس کا ارادہ کر لیجئے کہ اللہ اس کی جانب سے جانور کو قبول فرما لے۔ اچھا، یہ جو ہمارے موسمی قصائی آتے ہیں، سیزنل قصاب، یہ جو اسی سال اسی مہینے میں اچانک پروفیشن اختیار کرتے ہیں، ان میں بیشتر حضرات ایسے ہوتے ہیں جنہیں قربانی کرنا بھی نہیں آتی، پھر دوسرے ان کے دوسرے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قربانی کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، انہیں پتہ تو ہے نہیں۔ اب یہ ناظرین بات، اب پچھلے دنوں ایک صاحب مجھ سے اعتراض کرتے، یار کیا پروگرام آپ کر رہے تھے کہ قربانی کا جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے اور ناک کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے اور کان ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں قربانی کے جانور کے بھی مسائل ہیں اور قربانی کرنے کے بھی مسائل ہیں۔ یہ جو اچانک جو قصاب آ جاتے ہیں نا ہمارے درمیان میں، جس کا دل چاہا اس نے 4 چھریاں لی اور وہ نکل گیا قربانی کرنے، قربانی کرتے وقت پورا کلمہ پڑھا گیا، تو کیا پورا کلمہ پڑھنا چاہیے؟ نہیں، پورا کلمہ نہیں پڑھا جاتا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی کم سے کم 3 رگیں کٹنا ضروری ہے، اور 4 کٹ جائے تو اچھی بات ہے۔ پھر ایک احتیاط جس طرح آپ بتا رہے ہیں، ایک احتیاط میں بھی عرض کر دوں کہ میری معلومات کے مطابق ان دنوں میں مطلب کہ جو اناڑی ہوتے ہیں وہ تو کسائی بن کے نکل ہی جاتے ہیں، غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں چھریاں لے کر، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں پیسے لینے کے لیے۔ ہاں، تو اس میں بڑی احتیاط کی بات ہے، ہر ایرے غیرے نتھو خیروں کو پیسے دے کے نہ ذبح کروائیں جب تک کہ کنفرم نہ کر لیں کہ یہ واقعی ذبح کا ہے۔ کوئی غیر مسلم اگر جانور ذبح کر دے گا تو قربانی جائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں میرے بھائی، قربانی اس کی جائز نہیں ہوگی۔ سن لیجئے جناب، میں صرف معاف کیجئے گا، میں نے ویسے لہجہ ذرا سا میرا وہ ہو گیا میرے بھائی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے اتنی محنت کر کے آپ جانور لاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور تھوڑی سی بے احتیاطی جو ہے پوری قربانی جو ہے آپ کی ضائع کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم ہو، اس نے کہ پروفیشنل جو ہیں اس زمانے میں آ جاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، اگر کسی غیر مسلم نے قربانی کر دی تو وہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اور مفتی صاحب نے جیسا فرمایا 3 رگیں کٹنی چاہیے، جی، چوتھی بھی کٹ جائے تو افضل ہے، افضل ہے۔ اور اگر پوری گردن کٹ جائے؟ پوری گردن کٹ جائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے، سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے اور سخت ناپسندیدہ۔ بہرحال جانور حرام نہیں ہوگا، وہ حلال ہی رہے گا، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ذبح کرنے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ گردن کاٹنے کے بعد فوری طور پر اس کی کھال نہ اتاری جائے، بلکہ اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کی روح نکل جائے، تو پھر یہ کام کیا جائے۔ بعض جاہل قصابوں کو دیکھا گیا ہے، جاہل نہیں، تقریباً سارے قصابوں کا یہ حال ہے، وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے معاذ اللہ گردن کاٹنے کے بعد اس کے دل میں چھری مارتے ہیں تاکہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جی، تو یہ بڑی ظلم کی بات ہے۔ بلکہ یہ بھی نہیں کرتے، ابھی گردن کاٹی اور کھال اتار کے بس انہوں نے شروع کی، کھال اتاری اور اگلے جانور کی طرف، اس لیے کہ انہیں تو تعداد بڑھانی ہوتی ہے، قیمت پیسے مل رہی ہوتی ہے۔ جی، کون صاحب ہے میرے ساتھ؟ السلام علیکم۔ گل محمد صاحب ہیں؟ نہیں ہیں، لائن ڈراپ ہو گئی۔ اچھا جناب، تو یہ جناب ذرا دیکھیے کہ جانور کو تڑپتا ہوا چھوڑ کے، مطلب تڑپ ہی رہا ہے، اس کا خون بھی نہیں نکلا ہے، اس کو کاٹنا شروع کر دیا، اس کی کھال اتارنا شروع کر دیا، ظلم ہے۔ قربانی اللہ کے لیے ہے، جانوروں پر رحم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا قربانی کرنا ضروری ہے۔ اس ظالمانہ طریقے سے قربانی، اور وہ تمام حضرات میرے قصاب بھائی جو میری بات سن رہے ہوں گے، غصہ تو بہت آ رہا ہوگا، چھریاں تیز کر رہے ہوں گے وہ، لیکن دیکھیے بالآخر یہ 2 جانوروں کی جگہ آپ زیادہ زیادہ 4 جانور ذبح کر لیں گے اور دگنے پیسے کما لیں گے، لیکن کل آپ کو جب اللہ کے ہاں پیش ہونا ہوگا تو ان پیسوں کا سارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو ذرا سی احتیاط کیجئے، اس لیے کہ آپ کو بھی اللہ کے جانا، یہ پیسہ سارا یہیں رہ جائے گا۔ جانور پر رحم کیجئے، اور جو قربانی کر رہے ہیں ان کے حال پہ بھی رحم کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قصابوں کو فرمایا کہ میری امت پہ رحم کریں، وہ بھائی مزدور جو ہے جانوروں پہ رحم کریں۔ میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہا ہوں، اور غصہ نہ آ رہا تو مجھ پہ بھی رحم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
بات قربانی کے جانور کی اور ذبح کیسے کیا جائے اس پر ہو رہی تھی. یہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس سے قربانی جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے, اس لیے میں اس طرح کے سوال کروں. مفتی صاحب یہ بتائیے, عورت جانور ذبح کر سکتی ہے؟ جی ہاں, شریعت مطالعہ میں عورت جانور ذبح کر سکتی ہے, جائز ہے, کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. حرج نہیں ہے؟ جی جی, تو عورتوں سے کروانے چاہیے, اتنی محبت سے ذبح کریں گی, پتہ ہی نہیں چلے گا جانور کو, وہ تو خود بیچاری رقیق القلب ہوتی ہے. آپ تجربہ کر لیجئے. خواتین بھی قربانی کر سکتی ہیں, اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ تصور کر لیا گیا کہ خواتین کا قربانی کرنا جائز ہے اگر وہ کر سکتی ہیں تو انہی تمام شرائط کے ساتھ. اچھا, قربانی کرتے وقت جو ہے وہ اگر جانور کو ذبح کرنے والے ایک سے زائد لوگ ہیں, مطلب جو جانور ذبح کر رہا ہے وہ تو بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا, لیکن اگر ایک سے زائد افراد ہیں جنہوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا تو کیا سب کہیں گے؟ جی ہاں, سب پہ کہنا لازمی ہے. اگر کسی ایک نے بھی ان میں سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو جانور حرام ہو جائے گا. ناظرین ذرا سماعت فرمائیے, جانور کے 7 حصے ہیں اور اگر اس میں سے 4 آدمی جو ہیں انہوں نے چھری پہ ہاتھ رکھا, بول تو خود ذبح کرنی چاہیے لیکن بہت سے حضرات نہیں کر سکتے ذبح خود, خون نہیں دیکھ سکتے, میں خود بھی نہیں کر سکتا, خون نہیں دیکھ سکتا, صرف چھری پہ ہاتھ رکھتا ہوں. تو جو آدمی چھری پہ ہاتھ رکھتا ہے اس سے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہنا, اگر 4 نے رکھا تو چاروں کو کہنا, اگر ایک نے بھی نہیں رکھا تو جانور حرام ہو جائے گا. جانور حرام ہو جائے گا. اسی لیے میں نے دوبارہ مفتی صاحب سے کہلوایا, ذرا اس پر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. بہت چھوٹی سی بات ہے یہ, لیکن پوری قربانی ضائع ہو سکتی ہے. اعظم صاحب ہیں سیال, ابھی تو اعظم صاحب سے بات ہوئی تھی میری. السلام علیکم. السلام علیکم. جی اعظم صاحب. سر میرا سوال ہے کہ ہم نے گائے خریدا ہے, گائے خریدا ہے اور اس میں 2 حصے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں وہ سر؟ بیل یا گائے خریدی ہے, اس میں 2. چلو اچھا ہاں ٹھیک ہے, بیل خریدا آپ نے؟ ہاں بیل خریدا ہے اور اس میں ہم 2 حصے ڈالے ہیں, میرا اور میری والدہ کا ہے, لیکن ہم دوسرا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. اچھا ہاں, تو یہ جائز ہے یا صاف لازمی؟ اچھا ٹھیک ہے. کیا مفتی صاحب مراد یہ ہے کہ بھائی بیل آپ ہی کا سارا پورا بیل ان کا اپنا ہے, تو باقی جو 5 حصے ان کا کیا کریں گے؟ وہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں حصہ ڈالنا چاہتے, یہ 2 اس کا قربانی ہو جائے گا؟ ہاں نہیں, تو آپ پورے بیل کے اندر آدھا اپنی والدہ کی طرف سے کر لینی ہے, آدھا اپنی طرف سے کر لیجئے, یوں تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر صرف 2 حصوں کی آپ نے نیت کی اور باقی 5 حصے خالی چھوڑ دیے اور گوشت کی نیت کی, تو اس سے جانور قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت والدہ کے 3 کر لیجئے, اپنے 4 کر لیجئے, ان کے 4 کر لیجئے, اپنے 3 کر لیجئے. ایک نیا مسئلہ میرے ناظرین ذرا سماعت فرمائیے, ایک مسئلہ ان کے اعظم بھائی کے سوال سے ابھرا ہے کہ اگر ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں اور ایک حصہ میں نے لے لیا اور 2 حصے مفتی صاحب کے کر دیے تو یہ ہوگا 3 حصے. اب 4 حصے خالی پڑے ہوئے ہیں, تو اگر وہ 4 حصے ہم تقسیم نہیں کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی, کیونکہ وہ صرف گوشت کی نیت ہے اور اس میں جو بھی شامل ہو اس میں قربت کی نیت ضروری ہے, نیکی کی نیت ضروری ہے. تو باقی جو 3-4 حصے بچے ہیں اس میں تو کوئی نیکی کی نیت نہیں ہے, صرف گوشت کی نیت ہے باقی میں تو. اچھا, بعض حضرات جو پوری گائے خریدتے ہیں, کوئی حصہ اس نے گائے لی اور ذبح کر دی, ہاں تو سمجھ لو سارے کے سارے حصے میں اسی کے لیے ہو گئے, قربانی کی ہو گئے, وہ پوری گائے کا حصہ وہ ان کے حصے ہو گئے وہ. جی جی جی. اور یہ جو اس طرح 2 حصے اپنے کریں گے تو پھر باقی 5 حصوں کا تو باقی 5 حصوں میں بھی نیت کرنی پڑے گی, یا مطلقاً کر لیں کہ بھئی یہ 2 پوری گائے جو ہے میری اور میرے والدہ کی طرف سے قربانی ہے. اچھا, یوں کر سکتے ہیں. اچھا اعظم صاحب ذرا احتیاط, مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے کہ اگر آپ کسی کے حصے نہیں ڈالنے سکتے تو پورا بیل جو ہے وہ اپنے اور والدہ میں, اپنے حصے میں والدہ کے حصے میں تقسیم کر دیجئے, ورنہ اگر آپ نے حصہ کوئی خالی چھوڑ دیا تو قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت نوازش آپ کے کال کرنے کا. اچھا مفتی صاحب, تو اگر ایک آدمی بھی اس میں سے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑے گا تو قربانی نہیں ہوگی؟ جی ہاں. اچھا, تو جناب یہ اب اچھا, ایک اگر ہم نے 7 حصے تھے اور اس میں سے ایک حصے دار مر گیا, جی جی, تو قربانی ہو سکتی ہے کہ باقی لوگ کر دیں 6 آدمی, یا اس کے ورثہ سے اجازت لینی ہوگی؟ نہیں, اب تو اس کے ورثہ سے اجازت لینی ہوگی, کیونکہ اب تو اس کا ملکیت نہیں رہی جس نے وہ حصہ ڈالا تھا, کیونکہ اب یہ وراثت بن گیا وہ مال. اچھا, تو اب اس کے وارثین کی اجازت سے کرنے پڑے گا. اور اگر وارثین سے اجازت نہیں لی؟ وارثین سے اجازت نہیں لی تو سمجھ لو گوشت ہو گیا وہ, اور پھر وہی مسئلہ پیدا ہو وہی ہوگا جو ابھی بیل کا ہوا تھا. جی جی. تو اگر ایسا خدا نخواستہ کچھ ہو جائے کہ کوئی حصے دار جو ہے وہ انتقال کر جائے تو اس کے وارثوں سے اجازت لے کے جو قربانی. اچھا, 7 حصے دار جو ہیں ان 7 سے اجازت لینا ضروری ہے؟ بھائی ان کا قربانی کے لیے پیسے دینا ہی اجازت دینا ہے.
अलग से कोई परमिशन मतलब एक आदमी वक्त पे कुर्बानी के वक्त नहीं पहुंच सका, वो दूर रहता था कहीं, कोई बात नहीं, तो पहले तो ये तय हो गया ना कि भाई मेरा हिस्सा डाल देना, तो ये तो इजाजत ही हुई। इजाजत ही है। अच्छा चलिए, पहुंच जाए तो अच्छी बात है, ना पहुंचे कोई हर्ज नहीं है। खाल उजरत में दी जा सकती है? नहीं, खाल उजरत में नहीं दी जा सकती। फरोख्त की जा सकती है? फरोख्त की जा सकती है, मगर फरोख्त करके उसका पैसा या तो किसी दीनी काम में लगाएं या फिर उसको खुद अपने लिए फरोख्त करना चाहते हैं तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसको फिर किसी ऐसी चीज के बदले में फरोख्त ना करेंगे जो कि फना हो जाने वाली हो। मसलन ये कि उससे कोई खाने पीने की चीज खरीद ली, खाने के बदले में गंदम या चावल के बदले में जो खाल दे दी, तो ऐसा करना जायज नहीं है, बल्कि उसके ऐसी चीज के बदले में दे जो बाकायदा बाकी रहे। जैसे कोई मुसल्ला जानवर ले लिया, दीगर चीज ले ली, तो ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, लियाकत भाई हैं इंडिया से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, अल्लाह का फजल है, दुआ आप लोगों की। मुफ्ती साहब को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये हमारे मुस्तकिल कॉलर हैं इंडिया से। प्रोग्राम देख रहे हैं, काफी मालूमात हासिल हो रही है। अच्छा, सवाल ये करना था, किसी ने हज के लिए रुपए रखे थे, लेकिन हज में उनका वो नंबर आया नहीं, तो उनको कुर्बानी करनी होगी। अच्छा, सवाल ये कर। अच्छा ठीक है, चलिए लीजिए सुन लीजिए। पहले हज पे जा रहे हैं, ये हज के लिए पैसे रखे हुए हैं, तो अब ये कुर्बानी करके जाएं? अरे किस तरह कुर्बानी कराएंगे? ये क्या है बात ये है कि ये देखें कि अगर ये वहाँ पर मुसाफिर है तो इन पे कुर्बानी वाजिब नहीं, जो आम मुसलमान पे होती है। और अगर वहाँ पे मुसाफिर नहीं बल्कि मुकीम है तो फिर इनके ऊपर हज वाली कुर्बानी तो होगी, अगर तमत्तो या क़िरान कर रहे हैं। एक जो आम मुसलमान पे होती है गनी पर, उस पर वो भी होगी इनके ऊपर। लियाकत भाई एक काम कीजिएगा कि आप हमारे यहाँ मुफ्ती साहब को या तो ईमेल कर दीजिए या खत लिख दीजिए, अभी बहुत टाइम है। अगर आप वहाँ हज पे गए में तो अब ये कर लीजिए, वरना जो भी आपके, अब तो आप चले गए होंगे, तो चले गए होंगे इंडिया से, तो वहाँ होंगे। यूँ मुख्तसर सा मैं इसका जवाब देता हूँ कि अगर मक्का मुअज़्ज़मा में ऐसे वक्त में पहुंचे हज से पहले कि 7 तारीख को या 8 तारीख को मिना में जाते हैं, मिना में जाने से पहले पहले इनको 15 दिन मक्का या मुअज़्ज़मा में मिल गए, तो इनके ऊपर दूसरी कुर्बानी भी वाजिब होगी। और अगर इन्हें 15 दिन मिना में जाने से पहले पहले नहीं मिले तो इनके ऊपर सिर्फ हज की कुर्बानी होगी, दूसरी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि ये मुसाफिर होंगे। ये मसला है भाई, आप पूछ लीजिएगा, चूंकि आप तो अभी इंडिया ही में हैं और हो सकता है कल परसों में आप जा रहे हो, अभी तो बहुत वक्त है जाने का, तो ये पूछ लीजिएगा मुफ्ती साहब। बहरहाल ये तो जाहिर है अगर अभी जा रहे हैं तो फिर ये वहाँ पे मुकीम नहीं होंगे, मुसाफिर ही होंगे। आप जाहिर है, अब अगर अब जा रहे हैं आप तो मुकीम तो हो ही नहीं सकते, मुसाफिर होंगे, तो फिर तो कुर्बानी यहाँ वाली कुर्बानी नहीं होगी, यहाँ वाली नहीं होगी, सिर्फ हज वाली होगी, सिर्फ हज वाली होगी। अच्छा मुझे अगर एक जानवर, एक गाय है, खरीदी है और वो कई दिन पहले, 10 दिन 15 दिन पहले खरीद ली गई है, वो दूध देती है, तो वो उसका जिन्होंने खरीदी वो दूध निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। कुर्बानी के जानवर की रस्सी, झोल, बल्कि यूं समझ लिए कुर्बानी के जानवर से कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता, ना उसको किराए पे दिया जा सकता, ना उस पर बोझ लादा जा सकता, ना उसका दूध निकाला जा सकता, ना उसके बाल काट के इस्तेमाल किया जा सकता, ना उसकी ऊन इस्तेमाल की जा सकती। तो अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो जितनी कीमत उसने हासिल की है उसके जरिए उतनी रकम सदका करे। दूध इस्तेमाल कर लिया तो बाजार से दूध के रेट मालूम करके इतनी रकम सदका करे। हाँ, गाय कुर्बान कर दी, जानवर कुर्बान कर दिया, अब उसके बाद उसका दूध निकाला तो ये अब उसकी मिल्कियत है, अब इस्तेमाल कर सकता है कुर्बान करने के बाद। उसके अच्छा, अगर इतने दिन जो जानवर बांधा हुआ, अगर गाय का दूध निकाला जा रहा तो वो दूध जो है फकीरों में बांट दिया जाए, फकरा में, जी ये सदका कर दिया जाए, को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि जिस जानवर को हम कुर्बान करने के लिए लाए उसकी कोई चीज जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन बहरहाल एक मसला तो है। अच्छा, ये आपके बाल कटवाने, जानवर के बाल काटने से मुझे ख्याल आया, याद आया कि जो लोग कुर्बानी करते हैं चांद देखने के बाद कुर्बानी तक उन्हें बाल नहीं काटने चाहिए, नाखून और बाल? कुर्बानी करने वाले के लिए मुस्तहब यह है कि जैसे ही चांद नजर आए जी, या जिस दिन चांद नजर आए उसके बाद से ना अपने नाखून काटें, ना अपने जिस्म के बाल काटें, हत्ता कि अपने जानवर को कुर्बान कर दें। ये उनके लिए मुस्तहब है। और एक रिवायत में ये भी है कि अगर आम मुसलमान भी इन दिनों के अंदर इस बात की पाबंदी करे कि अपने नाखून ना काटे चांद के बाद से और ना अपने बाल काटे, तो उसे भी एक कुर्बानी का सवाब मिलेगा। क्या बात है। अच्छा नाज़रीन मोहतरम, ये तो जनाब कुर्बानी के हवाले से बातचीत जो है जारी। जंगली जानवर की कुर्बानी हो सकती है? जंगली से मुराद वहशी जानवर है तो जानवर वो कुर्बानी वाला, बकरा है, दुम्बा है, लेकिन वो वहशी है, पालतू नहीं है। नहीं, देखें, अगर जंगली जानवर है, वहशी जानवर है जो जंगल में रहते, जैसे हिरन है,
اور اسی طرح نیل گائے ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، نہیں ہوتی. ہاں ویسے تو ہرن کھانا جائز ہے. ویسے جائز ہے، البتہ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جانور جنگلی اور شہری جانور کے ملاپ سے پیدا ہوا، مثلا کہ ہرن اور بکرے کے ملاپ سے کوئی جانور پیدا ہوا، یا نیل گائے یا اور ہماری بھینس وغیرہ کے ملاپ سے، گائے کے ملاپ سے پیدا ہوا، تو اس میں ان کی ماں کا اعتبار ہے. اگر ماں شہری ہے یعنی پالتو ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے. اگر ماں پالتو نہیں ہے، جنگلی ہے، تو قربانی جائز نہیں ہے. اس کا نسب، جانوروں کا نسب ماں سے چلتا ہے. اچھا، یہ کوشچن تھا ہمارے پاس. انسانوں کا بھی یہی کہتے ہیں. بہرحال کوشچن وہ بعد میں کریں گے ڈسکس. کوشچن ہے ہمارے پاس کہ حج کرنے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کمپنی ہمیں ڈائریکٹ جو ہے ڈائریکٹ، آپ نے جواب دیا تو تھا کہ اس کا نہیں دیا. اچھا، تو وہ ہم نے آف دی ایئر پوچھا تھا. تو وہ منا سے جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ان کو جدہ سے منا لے جاتے ہیں. یہ سوال ناظرین آپ نہیں سن سکے. جب ہم وقفے میں تھے تو ہمارے پاس ایک کال آ گئی تھی، ہم نے اس خوف سے لے لی کہ اتنی دیر انتظار کرائیں گے تو کال ڈراپ ہو جائے گی. جی، تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دمام سے ہم لوگ حج کا احرام باندھیں گے، میقات سے، ریاض سے، اور اس کے بعد جو ہے پھر جدہ آئیں گے. جدہ سے ڈائریکٹ ہمیں جو ہے یہ منا لے جائیں گے، مکہ معظمہ نہیں لے کے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ حج افراد کریں. حج افراد کریں، کیونکہ حج تمتع کریں گے تو ان کو مکہ معظمہ جانا لازمی ہوگا، ورنہ ان پہ دم لازم ہو جائے گا. حج قران کر رہے ہیں تب بھی ان کے اوپر مکہ معظمہ جانا لازمی ہوگا، عمرہ کرنا لازمی ہوگا. اب چونکہ ان کو موقع نہیں دیا جاتا تو یہ صرف حج افراد کی نیت کریں، اور افراد کی نیت کر کے جو ہے یہ ڈائریکٹ چلے جائیں. لیکن بہرحال پسندیدہ تو نہیں ہے، بہتر تو ان کے لیے یہ کہ مکہ معظمہ آ کے طواف قدوم کریں، اس کے بعد جو ہے منا جائیں. اس طرح کا حج کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ بس وہ کمپنی والے جو ہے اپنے ٹائم کو بچاتے ہیں، اپنے ملازمین سے جس قدر مطلب کہ وہ کام لے سکتے ہیں. نہیں تو پیسہ بھی اپنا لگا رہے ہیں اور ایک آدمی کا کام بھی پورا نہیں ہو رہا، تو کیا فائدہ ہے یہ سب کرنے کا؟ اصل میں لوگوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں. لوگ فرض نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو ضروری نہیں سمجھتے. اسی طرح طواف قدوم وغیرہ بھی سنت ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ بہت بری بات ہے اور ناپسندیدہ بات ہے. اچھا، جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ جانور کی عمر جلدی سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اونٹ کی کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی آج کل ہمارے علاقے میں 3 اونٹ آئے ذبح ہونے کے لیے. 5 سال ہے اونٹ کی عمر. 5 سال ہے؟ جی جی. اور گائے کی؟ گائے کی، بھینس کی 2 سال ہے. اور بکری کی؟ بکرے کی، بکرے کی، دمبے کی عمومی طور پہ 1 سال ہے. لیکن دمبے کے اندر یہ رعایت ہے کہ اگر وہ صحت مند، طاقتور، توانا ہے تو وہ 6 ماہ کا بھی چل سکتا ہے. اچھا، کیا عیب ہوگا جو جانور ذبح نہیں کیا جائے؟ اندھے جانور کا ذبح کر سکتے ہیں؟ اندھے کی قربانی نہیں کی جا سکتی. بہنگے کی قربانی ہو سکتی ہے. دم کٹا ہوا؟ دم کٹا ہوا جانور ہے تو اگر 1/3 سے زیادہ اس کی دم کٹی ہوئی تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. 1/3 سے کم کٹی ہوئی تو ہو سکتی ہے. جانور خریدا تھا، بالکل صحیح تھا، جب لٹانے لگے اسے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. ہاں، تو وہ اصل میں مقدمات ہیں قربان کرنے کے. اس وقت اگر کوئی اس میں عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے قربانی میں فرق نہیں پڑے گا. بلکہ آج ایک کوشچن آیا کہ ہم نے کوئی جانور خریدا، اس کے ناک میں نکیل ڈالتے ہیں تو ناک کا حصہ ٹوٹ گیا، اس کا وہ نکیل باہر نکل آئی، تو اس کی قربانی ہوگی؟ تو پھر اس کی قربانی ہو جائے گی. اس کی قربانی ہو جائے گی. اچھا جناب، سال گزشتہ کی قربانی اس سال ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جو قربانی قضا ہو گئی تو اس کے بدلے میں اگلے سال آپ جانور قربان نہیں کر سکتے، بلکہ اتنی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی. تحفے میں ملے ہوئے جانور کو قربان کیا جا سکتا ہے؟ جب تحفے میں مل گیا تو آپ کا ہو گیا، جب آپ کا ہو گیا تو قربان کر سکتے ہیں. جب آپ کا ہو گیا تو قربان ہو گیا. اور چونکہ اگلے پیر کو ہم نہیں ہوں گے، یہاں آپ سے ملاقات نہیں ہو رہی ہوگی اور آپ قربانی کر رہے ہوں گے اور ہم بھی اللہ کے نے چاہا تو کہیں مصروف ہوں گے، تو اس وقت تک کے لیے اب اجازت دیجیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی کو. زندگی بخیر رہی تو عید کے بعد پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. دونوں جہاں میں میرا وسیلہ حضور ہے.